حضرت رومی کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ. وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا, کوئی بندہ رستے میں نہ آئے, اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا, پتہ تھا سڑک پہ چڑھنا, بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا, تھا بھی بندہ کانا, آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. بادشاہ کے رستے میں, اب بادشاہ کو بڑا غصہ, میرے رستے میں کیسے آ گیا, اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے, اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا. بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو, اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو. اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا, 2 سپاہی تلواریں دے کے کھڑے کر دیے, کہا میں واپس آتا ہوں, اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا, اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. بادشاہ شکار کھیلنے گیا. مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا. وہ کہتا ہے زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا, بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا. بادشاہ وہ جانور سارے باندھے, گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا. تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے, بچوں کی روزی کمانے نکلا, بادشاہ کے قابو آ گیا. وہ بندھا ہوا ہے, زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے. وہ منافق ہے, یہ ظلم سہ کے چپ رہے. تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جیدار قسم کا تھا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بد جنگ آمد, جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے. اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا. اس نے کہا مرنا تو ہے پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے, اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے, ذرا آلے صحیح, گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں. کیا تماشا ہے, مجھے باندھ گیا صبح کا. بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی, شکار بڑا اچھا ہوا. کہنے لگا کھول دو اس کو. کھولا, وہ کہنے لگا میرا آج شکار بڑا اچھا ہوا ہے. لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا, لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں, جا دوڑ جا. اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانی ہے, کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا, تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے, پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا, میرا دن نہیں اچھا گزرا. میں بڑی تکلیف میں صبح سا, نہ پانی ملا ہے, نہ کھانا ملا ہے, نہ روٹی ملی ہے. اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہوا ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے, میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے, بتا. تو بادشاہ کانپنے لگ گیا, کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے. اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی, سوچ سمجھ کے بات. قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو تہمات کا شکار ہے, تو وہمی ہو گیا ہے. ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی. اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو, اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو, بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو, سارا کچھ ہو, تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملی ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی. اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا, فرمایا بل اللہ مولاکم, فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہ بہترین مددگار ہے. وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے. اور اگر وہ مدد کرے تمہاری, سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دے, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے, اس پر آپ غور کریں گے.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو شیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے،
فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا۔ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب اور رسول ناراض نہ ہو۔ نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، ناراضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے،
وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے، کچا پکا نہیں ڈرنا۔ ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ او ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے۔ اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال ثمرے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے۔ امید بھی رج کے رکھنی ہے، ڈرنا بھی رج کے ہے۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا۔ ورزق کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔
ایک بات ہے سیدنا عمر کی، شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا. یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو جنت میں جانا. فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے. امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے. کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں گے، تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں. پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے. دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں. آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کرتی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے دو چار باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تے سونی لگن لگ جاندی. تے میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل،
بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی. بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت. بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں. مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے. ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے 4، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی
تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا. تو آس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر. او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے.